السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشیر الحق قاسمی آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج میں پھر آپ سب کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہار بورڈ میٹرک ایگزام اردو سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کلاس 10 اردو بہار بورڈ درخشاں کا یہ دوسرا سبق ہے بھابی جان، جس کے لکھنے والے ہیں سہیل عظیم آبادی، جسے میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا۔ چلیے تو پھر بلا کسی تاخیر کے ہم سبق نمبر 2 یعنی لیسن نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی کتاب درخشاں کا دوسرا سبق ہے بھابی جان۔ اس کے رائٹر ہیں سہیل عظیم آبادی، یعنی آپ کی کتاب درخشاں میں بھابی جان جو افسانہ ہے اس کو لکھنے والے سہیل عظیم آبادی ہیں۔ اب میں چلتا ہوں معروضی سوالات مع جوابات کی جانب۔ چنانچہ معروضی سوالات کا سوال نمبر 1 ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ آپشن الف ہے مجیب الرحمن، آپشن با ہے حبیب الرحمن، آپشن جیم ہے کلیم الرحمن، آپشن دال ہے عظیم الرحمن۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن الف مجیب الرحمن، یعنی سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ معروضی سوالات کا سوال نمبر 2 ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن الف ہے 1910 عیسوی، آپشن با ہے 1911 عیسوی، آپشن جیم ہے 1912 عیسوی، آپشن دال ہے 1913 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن با 1911 عیسوی، یعنی سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی۔ معروضی سوالات کا سوال نمبر 3 ہے سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ آپشن الف ہے تنکوں کا سہارا، آپشن با ہے ڈائن، آپشن جیم ہے چار چہرے، آپشن دال ہے درپن۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن جیم چار چہرے، یعنی سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام چار چہرے تھا۔ معروضی سوالات کا سوال نمبر 4 ہے سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ آپشن الف ہے 1980 عیسوی، آپشن با ہے 1981 عیسوی، آپشن جیم ہے 1982 عیسوی، آپشن دال ہے 1983 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن الف 1980 عیسوی، یعنی سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا۔ معروضی سوالات کا سوال نمبر 5 یعنی معروضی سوالات کا آخری سوال یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آپشن الف ہے آنکھ مچولی، آپشن با ہے کٹی ہوئی شاخ، آپشن جیم ہے بھابی جان، آپشن دال ہے آشیانہ۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن جیم ہے بھابی جان، یعنی سہیل عظیم آبادی کا بھابی جان افسانہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اب یہاں سے مختصر ترین سوالات مع جوابات شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ مختصر ترین سوالات کا سوال نمبر 1 ہے سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ مختصر ترین سوالات کا سوال نمبر 2 ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ مختصر ترین سوالات کا سوال نمبر 3 ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام چار چہرے ہے، جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ مختصر ترین سوالات کا سوال نمبر 4، اور یہ مختصر ترین سوالات کا آخری سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم یعنی شروع کی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کسی مدرسے میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک معلم کی سرپرستی میں ان کے نانیہال میں ہوئی۔ محترم ناظرین و سامعین، اب یہاں سے مختصر سوالات مع جوابات شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ مختصر سوالات کا سوال نمبر 1 ہے کہ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ مختصر سوالات کا سوال نمبر 2 ہے کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ مختصر سوالات کا سوال نمبر 3 ہے رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رقیہ بھابی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اس کا نام شمی تھا، کیونکہ وہ ایک غریب لڑکی تھی۔ مختصر سوالات کا سوال نمبر 4 ہے رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رقیہ بھابی کو شمی کے بھائی کے فیس ادا کرنے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کروانا پڑا تھا۔ مختصر سوالات کا سوال نمبر 5، اور یہ مختصر سوالات کا آخری سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔